السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ آج اسلامی تاریخ 2 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری اور 25 اکتوبر 2025 عیسوی۔ اسلامی تاریخ مدینہ منورہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عملاق بن ارفخشد بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقوں میں چاروں طرف پھیلے، اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینہ کی بنیاد پڑی۔ عملاق کی اولاد میں تبع نامی ایک بادشاہ تھا، جس نے یہودی علماء سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یثرب یعنی مدینہ میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی۔ اس لیے شاہ تبع نے یثرب میں ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے ایک عالم کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا۔ اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان عالم ہی کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ تبع نے مکان حوالہ کیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ تبع نے ایک خط بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان لانے اور زیارت کے شوق کو ظاہر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول کا شہر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بینائی کا لوٹ آنا۔ حضرت حبیب بن ابی فدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے تو مجھے ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ میرے والد نے فرمایا، میں اپنے اونٹ کو تیل لگا رہا تھا، اتنے میں میرا پیر سانپ کے انڈے پر پڑ گیا، تب سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، آنکھیں اس وقت اچھی ہو گئی۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میرے والد 80 برس کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ ایک سنت کے بارے میں، برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھے، رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے برے کام سے نجات عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، راہ خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ دنیا کے بارے میں، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔